السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت نامہ گروپ کے لیے ایسڈ فاس آڈیو نمبر 2 میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ ایسڈ فاس کا مریض بڑا بے چین ہوتا ہے، اپنے مستقبل، اپنے کاروبار، اپنی صحت اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بڑا بے چین ہوتا ہے اور بے چین رہتا ہے، خاص کر اپنے گھر والوں کو لے کر۔ اس کی بے چینی دم گھٹنے کی سی ہوتی ہے، اپنی بیماری کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ کوئی خطرناک مرض تو نہیں لگ گیا، اور اگر لگ گیا ہے تو کیا اس بیماری کا علاج ہے کہ نہیں ہے۔ اس چکر میں وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، اور یہ بے چینی پھر اس کے خوف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بیماری یا پریشانی میں اپنے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ بالکل اپنے آپ کو جسے کہنا چاہیے سلنڈر کر دینا، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جیسے فوجی کسی چور کو پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں سرنڈر یو، تو اس ترکیب سے یہ کوئی بھی ایسی خطرناک بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ بار بار کسی بھی چیز کا ہونے سے بھی اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ بار بار پیشاب کا آنا، بار بار پوٹی کا آنا، پیشاب کرنے سے پہلے اور پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی نالی میں درد کا سا ہونا، بار بار تھوڑا تھوڑا سا پیشاب آنا یا کبھی کبھی زیادہ پیشاب آنا، تو اس میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرا پیشاب نکل نہ جائے۔ ایسڈ فاز میں قبض اور اسہال پائے جاتے ہیں۔ اس کا پخانہ نرم ہوتا ہے اور پیٹ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا۔ اس کے اسہال اگر موسم گرما میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ موسم گرما میں زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے اور پینے سے اس کو اسہال واقع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اسہال بکثرت ہوتے ہیں اور کھانا کھانے کے فوراً بعد اسہال آتے ہیں، کچے پھل کھانے کے بعد، پیسٹری کھانے کے بعد، ٹھنڈے پھل زیادہ کھانے کے بعد، فروٹ جوس زیادہ استعمال کرنے سے اسہال بڑھ جاتے ہیں۔ بار بار اسہال ہونے پر اس کو شکم میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے اور پیٹ میں ڈوبنے کا سا احساس ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گولے کا احساس یا بھاری پن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایسڈ فاس کا مریض چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بھی بہت بڑا محسوس کرتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اپنی صحت کو لے کر بڑا فکر مند رہتا ہے۔ اس کی بے چینی کو مسلسل گھومنے پھرنے سے سکون ملتا ہے۔ یہ دوا جتنی جنرل سمٹمز کے اوپر، مینٹل سمٹمز پہ کام کرتی، اتنا ہی یہ سیکچول آرگن پہ کام کرتی ہے، پر اس دوا کا استعمال بڑا ہی خطرناک طریقے سے اور غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ جتنا یہ فائدہ مند دوا ہے، اتنی ہی اس کے غلط استعمال سے نقصان اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک دوا مماثل نہ ہو، مریض کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اس وقت تک دوا کو نہ دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اس کے مریض میں جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت جنسی خیالات میں گھرا رہتا ہے، اس کی استادگی ایرکشن صبح سویرے بہت زیادہ اور بہت ٹھیک ٹھاک زبردست ہوتی ہے،
اور کبھی کبھی بنا کسی خواہش کے بھی اس کو دن میں اریکشن ہو جاتی ہے۔ نیند میں جنسی خواب کا آنا اور اس کے ساتھ بکثرت احتلام، اس میں منی کا بکثرت اخراج، مشت زنی کی عادت، صورت انزال، جماع کے وقت عضو مخصوص کا نامکمل انتشار، کمزور یا انتشار، جزوی انتشار۔ عضو مخصوص کی رگوں میں نامکمل گردش خون، عضو مخصوص میں جھنجھناہٹ یہ چیونٹی کا سا رینگنے کا احساس، عضو مخصوص کا ڈھیلا پن اور کمزور انتشار، سرد ٹھنڈا پڑ جائے، قبض کی حالت میں زور لگانے پر منی کا اخراج یا پیشاب کرتے وقت منی کا اخراج، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، کمزوری، چڑچڑاپن جماع کے بعد، ایک رات میں کئی بار احتلام ہونا اور اس کے بعد مختلف قسم کی کمزوریاں، ذہنی اور جسمانی کمزوریوں کا احساس، جماع کے بعد رائٹ ٹیسٹیکل میں درد شدید اتنا کہ وہ ارد گرد کے علاقے کو تکلیف کر دے، نلوں کو، پیٹ کے آگے کے حصے، نچلے آگے کے حصے اور کمر کا حصے میں شدید درد و تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جماع کا خوف اس کے دل میں پایا جاتا ہے کہ اگر میں نے جماع کرا، انزال ہوا تو مجھے تکلیف بڑھ جائے گی۔ ذہنی جسمانی کمزوری خصوصاً منی کے اخراج سے بڑھ جاتی ہے۔ منی کے سپرم کاؤنٹ کی کمی یا فقدان کو، ایزوسپرمیا کو، یہ درست کرنے کی بڑی لاجواب دوا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔